بیرٹ نے کہہ کہا لگایا، میں نے تمہاری بات نہیں کی ڈیئر۔ پھر تمہاری بات کا کیا مطلب ہوا؟ میرا مطلب ہے کہ میں تمہارے اور سگریٹ کے علاوہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، بیرٹ نے صراحت سے کہا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ لڑکی لگاوٹ سے بیرٹ کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے بولی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں مائی لو گریٹا۔ آئی لو یو بیرٹ، وہ مخمور لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی وہ ایک دوسرے سے محبت کا تبادلہ کرنے لگے۔ میں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ چند لمحوں کے بعد لڑکی کی آواز دوبارہ میری سماعت سے ٹکرائی۔ بھوک لگی ہے تمہیں؟ ہاں بہت زیادہ۔ آ جاؤ پھر، کھانا تیار ہے۔ باس کو دے دیا؟ ہاں میں نے ڈیڈ کو کھانا دے دیا ہے۔ گویا باس بیرٹ کی محبوبہ گریٹا کا باپ تھا۔ بیرٹ نے کہا، اوکے تم چلو، میں 10 منٹ تک آتا ہوں۔ دیر مت کرنا ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، گریٹا نے اسے تاکید کی۔ وہ تو چلی گئی لیکن کھانے کا سن کر میری بھوک کی شدت مزید بڑھ گئی۔ بیرٹ کے جانے کے بعد میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ ایک غار میں چلا گیا جس کے دہانے پر شاید لکڑی کا ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ اس غار سے متصل غار کے دہانے پر بھی دروازہ تھا۔ جب بیرٹ نے دروازہ کھولا تھا تو میں نے اندر روشنی دیکھی، گویا وہاں بجلی کا مکمل انتظام تھا۔ بیرٹ کا باس شاید دوسرے غار میں موجود تھا اور وہ یقیناً اپنی بیٹی اور بیرٹ کی محبت سے بھی آگاہ ہوگا۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ کہیں میں بھوک اور پیاس سے نڈھال بے جان ہو کر گر نہ جاؤں۔ سردی بھی خاصی تیز تھی اور اس حالت میں اکڑ بھی سکتا تھا۔ درخت بھی پہاڑیوں سے کافی دور دکھائی دے رہے تھے۔ دفعتاً مجھے دوسرے سٹیمر کا خیال آ گیا، شاید تلاشی کے دوران مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے۔ چنانچہ میں آگے بڑھنے کے بجائے مڑ کر سٹیمر کی طرف بڑھ گیا۔ سٹیمر میں پہنچ کر میں نے ایک کیبن کی کھڑکی کھولی تو چاند کی روشنی جھٹ سے اندر داخل ہوئی۔ میں نے تلاشی لی تو ایک کونے میں چند کارٹن پڑے دکھائی دیے۔ میں نے ایک کارٹن کھولا تو وہ بسکٹوں سے بھرا ہوا تھا، دوسرے کارٹن میں مشروب کی بوتلیں تھیں۔ میں نے ایک بوتل اٹھا کر چاند کی روشنی میں غور سے دیکھا تو وہ شراب کی بوتل نہیں تھی۔ میں نے بسکٹ کا ایک ڈبہ اور 2 بوتلیں اٹھائیں اور اپنے اسٹیمر کے کیبن میں آ گیا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اتفاق سے مجھے وہاں سے اونچائی بھی دکھائی دے رہی تھی جہاں سے بیرٹ اور اس کی محبوبہ گئے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہو گیا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی اس طرف آتا تو میں انہیں بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ بستر پر بیٹھ کر میں نے ڈبہ کھولا اور بسکٹ کھانے لگا، ساتھ ہی میں مشروب بھی اپنے حلق میں اتار رہا تھا۔ بسکٹ کھانے اور مشروب پینے سے مجھے اپنے جسم میں توانائی بحال ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کھانے سے فراغت کے بعد میں کیبن میں ٹہلنے اور وہاں سے جانے کا سوچنے لگا۔ یہ امکان میں کسی طور رد نہیں کر سکتا تھا کہ بیرٹ یا اس کا باس مجھے دیکھے گا تو وہ مجھ پر رحم کھا کر زندہ چھوڑ دے گا۔ ان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، جس طرح ان کے چہروں سے خباثت ٹپک رہی تھی، اندر سے بھی وہ ویسے ہی ہوں گے، کیونکہ میں نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ گو مجھے انجام کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہاں سے جانے کے لیے مجھے اس سے بہتر آئیڈیا اور کوئی نہیں سوج رہا تھا۔ اس میں 100% خطرات تھے۔ میں نے یہ آئیڈیا سوچا کہ میں رات کے آخری پہر دوسرا سٹیمر لے کر نکل جاؤں گا۔ مجھے وہاں کوئی اور سٹیمر دکھائی نہیں دیا تھا کہ جس پر بیٹھ کر وہ میرا تعاقب کر سکے۔ میرے والا سٹیمر خراب تھا اور اسے ٹھیک کرنے میں خاصی دیر لگ جائے گی۔ یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ سٹیمر ٹھیک بھی ہوتا ہے یا نہیں، تب تک میں کافی دور نکل گیا ہوں گا۔ چنانچہ میں بستر پر دراز ہو کر رات کے آخری پہر کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو میں نے یہ سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں کہ میں رات کے کسی پہر ضرور بیدار ہو جاؤں گا۔ پھر میں بھی سو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 60 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھے بیرٹ اور اس کے باس کی آوازیں سنائی دیں۔ شاید انہی آوازوں کی وجہ سے ہی میں نیند سے بیدار ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کھڑکی کی درزوں سے روشنی اندر آ رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ صبح ہو چکی تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ رات کے آخری پہر یا کسی اور پہر میری آنکھ کھلی کیوں نہیں۔ میں بستر سے اتر کر کھڑکی کے پاس آیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ تم نے بسکٹ کا ڈبہ چوری نہیں کیا؟ یہ آواز بیرٹ کے باس کی تھی۔ باس میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ڈبہ چوری نہیں کیا، بیرٹ نے منمناتی ہوئی آواز میں کہا۔ او، ان کو بسکٹ کے ڈبے کی چوری کا پتہ چل گیا ہے۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ میں نے ایک درز سے آنکھ لگا دی۔ وہ تینوں ہی میرے سٹیمر کے سامنے کھڑے تھے۔ گریٹا بے حد خوبصورت اور دراز قد لڑکی تھی۔ اس کے اخروٹی بال اس کے کاندھوں پر ناگنوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ رنگت بے حد گوری تھی۔ اگر وہ مس ورلڈ کے لیے اپلائی کرتی تو یقیناً مس ورلڈ منتخب ہو سکتی تھی۔ یہ صرف میری رائے تھی۔
تم نے ڈبہ چوری نہیں کیا تو پھر کس نے چوری کیا ہے؟ باس دھاڑا۔ ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی یہاں موجود نہیں ہے۔ اگر میکس یہاں ہوتا تو مجھے سمجھ آتی، کیونکہ وہ چوریاں کرتا ہے۔ تم بتاؤ گریٹا، کیا تم نے ڈبہ چوری کیا ہے؟ گریٹا بھی منمنائی۔ ڈیڈ، میں نے بھی ڈبہ چوری نہیں کیا اور نہ ہی بیرٹ نے چوری کیا ہے۔ تم دونوں مجھے پاگل کر دو گے۔ باس کی الجھن زدہ آواز سنائی دی۔ باس، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بندر کی شرارت ہو۔ بیرٹ نے خدشہ ظاہر کیا۔ بیرٹ نے مجھے بندر بنا دیا تھا، جس پر مجھے غصہ نہیں آیا تھا۔ بھوک ختم کرنے کے لیے اگر مجھے بندر بھی بننا پڑا تھا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ باس کی آواز پھر سنائی دی۔ تمہاری بات درست ہے شاید، لیکن آخر میں تم سٹیمر سے باہر آئے تھے، کیا تم نے کیبنوں کے دروازے ٹھیک سے بند نہیں کیے تھے؟ باس، میں نے دروازے اچھی طرح بند کیے تھے، بیرٹ نے جواباً کہا۔ تمہاری اس بات کا تو مجھے یقین نہیں ہے، باس نے بیرٹ کی بات ہوا میں اڑا دی۔ پہلے بھی تم کئی بار دروازے بند کرنا بھول چکے ہو۔ یقیناً تم کل بھی کیبنوں کے دروازے بند کرنا بھول گئے ہوگے اور بندر آ کر بسکٹ کا ڈبہ اڑا لے گیا۔ سوری باس۔ باس نے آگے سے کچھ نہیں کہا، البتہ مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شاید باس وہاں سے جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہاں خاموشی نے راج کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد گریٹا کی نخوت زدہ آواز سنائی دی۔ ہمیں تو ان بندروں نے بھی بے حد تنگ کر رکھا ہے۔ بسکٹ وہ چوری کرتے ہیں اور ڈیڈ ہم پر شک کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں زیر لب مسکرا اٹھا اور یہ اندازہ لگایا کہ بندر پہلے بھی باس کے بسکٹ چوری کرتے رہے تھے۔ بیرٹ کی بیزاری سے بھرپور آواز سنائی دی۔ بسکٹ بندر چوری کرتے ہیں اور باس خواہ مخواہ مجھ پر ناراض ہوتا ہے۔ گریٹا اس کی دل جوئی کرتے ہوئے بولی، تم ڈیڈ کی بات کو دل پر نہ لو، اس کی تو عادت ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ساتھ ہی گریٹا بیرٹ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی تو میں کھڑکی سے ہٹ کر بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور جلدی جلدی جوگرز پہننے لگا۔ دفعتاً میری سماعت سے باس کی آواز ٹکرائی۔ وہ بیرٹ کو بلا رہا تھا۔ بیرٹ، ادھر آؤ۔ باس کی آواز میں تحکم اور غصے کی ملی جلی کیفیت شامل تھی۔ مجھے لگا کہ اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جس پر وہ سیخ پا ہو رہا ہے۔ میں نے کھڑکی کی درز سے دیکھا تو بیرٹ اور گریٹا دونوں ہی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے دوسرے سٹیمر کی سمت جا رہے تھے۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ چلے گئے ہیں تو میں نے آہستہ سے کھڑکی کھولی اور سر باہر نکال کر دیکھا۔ اب وہاں کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا۔ میں کھڑکی پر چڑھ کر دوسری طرف کودا اور تیز تیز چلتا ہوا قریب پڑی ایک چٹان کی طرف بڑھا۔ صد شکر کہ ریت پر چلنے کی وجہ سے پیروں کی چاپ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ چٹان کی اوٹ میں پہنچتے ہی میں نے چھپ کر سٹیمر کی طرف دیکھا۔ باس کے بولنے کی آوازیں وہاں تک آ رہی تھیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ لیکن اس کے لب و لہجے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ مجھے ان میں سے کسی کی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف اپنی فکر تھی اور میں کسی نہ کسی طریقے سے نظروں میں آئے بغیر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اگر رات کے آخری پہر میری آنکھ کھل جاتی تو میں سٹیمر لے کر یہاں سے نکل جاتا اور یقیناً اب تک بہت دور نکل چکا ہوتا، لیکن اب سوائے افسوس کے کیا کر سکتا تھا؟ کل کے سارے دن کی تھکاوٹ ہی اتنی تھی کہ نیند نے اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بسکٹ کا ڈبہ اور خالی بوتلیں تو میرے کیبن میں پڑی تھیں۔ اگر باس یا کسی اور کی نظر پڑ گئی تو نہ جانے ان کے ذہنوں میں کیا خیالات آئیں۔ بیرٹ کی تو خیر نہیں ہوگی، باس کا شک یقیناً اسی پر جائے گا۔ وہ لاکھ تعویلیں پیش کرے گا لیکن باس یقین نہیں کرے گا۔ اس وقت مجھے نہ ہی بھوک لگ رہی تھی اور نہ ہی پیاس کا احساس تھا، البتہ میں ضروریات سے فراغت پانا چاہتا تھا۔ میں اٹھا اور چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا کافی دور آ گیا۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں وہیں سے سٹیمروں کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ تینوں ابھی تک سٹیمر میں موجود تھے۔ اب مجھے رات کا انتظار کرنا تھا۔ رات کے وقت ہی جب تینوں سو چکے ہوں گے تو میں سٹیمر لے کر نکل سکتا ہوں۔ میں نے باقی وقت جنگل میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ میں جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل بے حد گھنا اور وسیع تھا۔ وہاں سے ساحل سمندر اور غارنما گھر صاف دکھائی دیتے تھے۔ کئی درختوں پر میں نے بندروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، لیکن مجھے وہاں کوئی درندہ دکھائی نہیں دیا۔ بندر مجھے دیکھ رہے تھے اور میں ان کو دیکھتا ہوا کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا۔ ایک درخت کے سائے میں بیٹھتے ہی میں یوں لمبے لمبے سانس لینے لگا جیسے میں لمبی مسافت طے کر کے آیا ہوں۔ وقت و حالات مجھے کہاں سے کہاں لے کر جا رہے تھے میں نہیں جانتا تھا۔ حیران بھی تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی جزیرے پر پہنچ جاؤں گا جہاں سے نکلنا میرے لیے دشوار ہو جائے گا۔ مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میری سماعت میں سٹیمر کی آواز پڑی۔ ہوا کے دوش پر آواز کبھی تیز ہو جاتی تو کبھی کم۔ میں جلدی سے اٹھ کر جنگل کے کنارے پر پہنچا اور ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر ساحل سمندر کی طرف دیکھا۔ ایک سٹیمر آہستہ آہستہ سمندر کے سینے پر رینگتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔
میرا اسٹیمر بدستور ساحل سمندر پر موجود تھا اور گریٹا اپنے دھیان چلتی ہوئی غارنما گھر کی طرف جا رہی تھی۔ بیرٹ اور اس کا باس اسٹیمر لے کر شاید کہیں جا رہے تھے۔ یقیناً وہ کسی نئے شکار کی تلاش میں جا رہے ہوں گے، میں نے سوچا۔ گریٹا اپنے گھر نما غار میں چلی گئی اور اسٹیمر بھی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک خیال بار بار میرے دماغ میں گونج رہا تھا کہ کیا میں اس جزیرے سے نکل پاؤں گا یا نہیں۔ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ دوپہر کو بھوک لگی تو میں نے ایک درخت سے چند پھل توڑ کر کھا لیے۔ ایک ناریل توڑ لیا، ایک پتھر سے ناریل کو توڑا اور اس کا ٹھنڈا پانی پی لیا۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ساحل سمندر کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ بیرٹ اور اس کے باس کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، نہ ہی گریٹا مجھے دوبارہ دکھائی دی تھی۔ شاید وہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی یا آرام کر رہی تھی۔ بیرٹ اور باس کی واپسی شام تک نہ ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا اور سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ اب یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں واپس بھی آئیں گے یا نہیں۔ نہ جانے وہ کہاں گئے تھے، یقیناً گریٹا جانتی ہوگی، لیکن میں اس سے کیسے پوچھوں؟ کیا وہ مجھے بتائے گی؟ یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ ہراساں ہو جائے۔ میں نے اسے پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے باس کی واپسی کا انتظار کرنا تھا، چنانچہ میں احتیاط سے چلتا ہوا اسٹیمر کی طرف بڑھ گیا۔ درختوں سے میں نے کچھ پھل پہلے ہی توڑ کر اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ٹھونس لیے تھے۔ ناریل چونکہ سائز میں بڑا تھا اس لیے وہ جیب میں تو نہ سمایا تھا، اس لیے میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ میرے اسٹیمر کی کھڑکی بدستور کھلی ہوئی تھی، اس لیے میں کھڑکی کے راستے اندر پہنچ گیا۔ بسکٹوں والا ڈبہ اور مشروب کی خالی بوتلیں بدستور ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے انہیں بیڈ کے نیچے چھپایا، پھر کھڑکی بند کر کے میں نے پھل نکال کر کھا لیے۔ بستر پر دراز ہونے سے پہلے میں نے قصد کر لیا تھا کہ آج رات میں نہیں سوؤں گا۔ اگر وہ رات کے کسی پہر آئیں گے تو کچھ دیر کے بعد میں اسٹیمر لے کر فرار ہو جاؤں گا۔ آج رات میں یہاں سے ہر صورت نکلنے کی کوشش کروں گا، لیکن ساری رات جاگتے اور اونگتے گزر گئی اور باس واپس نہ آیا۔ میرے دماغ میں مختلف سوالات ابھرنے لگے۔ کہیں باس کا اسٹیمر نہ خراب ہو گیا ہو، کسی کام کے سلسلے میں وہ کہیں دور نہ چلے گئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں۔ ظاہر ہے وہ بحری قزاق تھے اور قزاق ہی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب میرے پاس سوائے ان کی واپسی کا انتظار کرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا، سو میں ان کی واپسی کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ اگلا روز بھی گزر گیا لیکن باس کی واپسی نہ ہوئی۔ اس دوران میں نے گریٹا کو چند بار اپنے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کھلی فضا میں بیٹھی رہتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ میں نے سارا دن جنگل میں ہی گزارا تھا۔ شام ہوتے ہی میں واپس اسٹیمر میں آ گیا۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ اگر آج رات باس آ جاتا تو میں آسانی سے نکل جاتا۔ بقول باس کے کسی میکس نامی انسان نے بھی وہاں آنا تھا، لیکن وہ بھی نہیں آیا تھا۔ اگر وہ آ جاتا تو میں اس کا اسٹیمر ہی لے کر نکل جاتا۔ شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کی وجہ اسٹیمر کی آواز تھی، جو غالباً ساحل سمندر پر موجود تھا۔ شاید وہ ابھی ابھی پہنچا تھا اور اس کا انجن بند نہیں ہوا تھا۔ میرے اندر امید کی ایک کرن پھوٹی اور میں نے جلدی سے بستر سے اتر کر جوگر پہنے اور کھڑکی سے دائیں طرف جھانکنے لگا، جدھر اسٹیمر موجود تھا۔ چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور مجھے جزیرے سے ایک سایہ چلتا ہوا دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، اور وہ اسی ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہو گیا کہ مبادا میں اسے دکھائی نہ دے جاؤں یا غیر ارادی طور پر وہ ٹارچ کی روشنی میرے اسٹیمر پر ڈال دے۔ وہ گریٹا تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ ساحل پر پہنچ گئی۔ شاید بیرٹ بھی ساحل پر موجود تھا۔ مجھے گریٹا کی آواز سنائی دی، ہائے بیرٹ، مجھے تمہاری بے حد فکر ہو رہی تھی۔ مجھے بھی تمہاری فکر تھی، بیرٹ کی محبت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ راستے میں اسٹیمر خراب ہو گیا تھا، اسی لیے ہم کل نہیں پہنچ سکے۔ اب ٹھیک ہو گیا ہے اسٹیمر؟ نہیں، ابھی کام باقی ہے۔ ہم کل اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے بھی آج ہی خراب ہونا تھا، میں نے سوچا۔ ویسے ایک لحاظ سے یہ میرے لیے اچھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں گزشتہ رات ہی اسٹیمر لے جاتا اور راستے میں خراب ہو جاتا تو میں بے یار و مددگار رہتا اور شاید قزاقوں کے ہتھے بھی چڑھ جاتا۔ گریٹا نے ہنکاری بھری، ہائے ڈیڈ۔ ہائے گریٹا، تم کیسی ہو؟ یہ آواز بیرٹ کے باس کی تھی۔ ڈیڈ، میں بالکل ٹھیک ہوں، گریٹا جواباً بولی، لیکن آپ دونوں کے واپس نہ آنے کی وجہ سے میں بے حد پریشان تھی اور میرے دل میں طرح طرح کے ہول اٹھ رہے تھے۔ میرے لیے یا بیرٹ کے لیے؟ اوہ کم آن ڈیڈ، گریٹا مصنوعی ناراضگی سے بولی تو مجھے اس کے ڈیڈ کا کہا سنائی دیا۔ مذاق کر رہا تھا، کہا لگانے کے بعد وہ بولا۔ پھر اس نے پوچھا، میکس نہیں آیا؟ نہیں، اس کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ ابھی تھوڑا بزی ہے، جیسے ہی فارغ ہوا تو وہ واپس آ جائے گا۔ ڈیڈ نے ہنکاری بھری، ٹھیک ہے۔ ڈیڈ، یہ دوسرا اسٹیمر کب ٹھیک کریں گے؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے ہم ٹھیک نہیں کریں گے، جواباً ڈیڈ نے کہا۔
یہ جس حالت میں ہے ہم اسے اسی حالت میں فروخت کر دیں گے۔ ایک پارٹی سے میری بات ہو گئی ہے، خریدنے کے بعد وہ اس کا ڈھانچہ تبدیل کر دیں گے۔ باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے ہلکی ہلکی قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں سمجھ گیا کہ وہ تینوں ہی جزیرے میں اپنے گھر جا رہی ہیں۔ میں نے کھڑکی کی اوٹ سے سر باہر نکال کر دیکھا تو وہ واقعی تینوں جزیرے کی طرف جا رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے طویل سانس لیا۔ آج رات خراب سٹیمر کے باعث میرا وہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ میں نے جمائی لی اور جوگر اتار کر بستر پر دراز ہو گیا۔ باقی رات میں نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی میں جوگر پہن کر جنگل میں پہنچ گیا۔ ضروریات سے فراغت کے بعد میں نے درخت سے پھل توڑے اور ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر پھل کھانے لگا۔ البتہ میری نظریں قزاقوں کے گھروں پر جمی ہوئی تھیں۔ غالباً 8 یا 8:30 کا وقت تھا جب میں ان تینوں کو ساحل سمندر کی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ بیرٹ نے بڑا سا ایک بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ شاید اس بیگ میں اوزار تھے اور وہ سٹیمر کی خرابی دور کرنے جا رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ آج رات وہ سٹیمر ٹھیک ہو جائے اور میں آسانی سے وہاں سے نکل جاؤں۔ وقت گزاری کے لیے میں نے جنگل گھومنے کا ارادہ کیا اور اٹھ کر جزیرے کے عقبی حصے کی طرف چل دیا۔ راستے میں خاردار جھاڑیاں بھی تھیں جن سے میں خود کو بچا کر آگے بڑھتا رہا۔ جزیرے کے عقبی حصے کی طرف ڈھلوان تھی اور وہاں سے سمندر کا نظارہ بے حد دلکش اور مسرور کن تھا۔ گو میں اگر مشکل میں نہ ہوتا تو شاید اس نظارے میں کھو جاتا، لیکن اس وقت مجھ پر کسی نہ کسی طریقے سے اس جزیرے سے نکل کر بلیک پوائنٹ جزیرے پر پہنچنے کی دھن سوار تھی۔ میں دوپہر تک جزیرے کے عقبی حصے میں موجود رہا۔ میں واپسی کے ارادے سے پلٹا ہی تھا کہ میری سماعت سے قدموں کی آوازیں ٹکرائیں تو میری حسیات بیدار ہو گئیں اور میں جلدی سے جھاڑیوں میں دبک گیا۔ معلوم نہیں وہ کس کے قدموں کی آوازیں تھیں، کسی درندے کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن مجھے وہاں ایک بھی درندہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں جھاڑیوں میں دبکا اسی طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے قدموں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ سوچ بھی رہا تھا کہ اگر وہ درندہ ہوا تو میں اس سے کیسے جان بچاؤں گا۔ چند منٹوں کے بعد مجھے گریٹا دکھائی دی تو میں نے خود کو پرسکون کر لیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کلہاڑی اور دوسرے ہاتھ میں رسی کا بنڈل تھا۔ شاید وہ یہاں لکڑیاں کاٹنے آئی تھی۔ واقعی وہ ایک درخت سے لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ میں جھاڑیوں میں دبکا اسے لکڑیاں کاٹتے دیکھتا رہا۔ جب اس نے بہت ساری لکڑیاں کاٹ لیں تو اس نے انہیں رسی سے باندھا اور رسی کا ایک سرا پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ میں اس وقت تک جھاڑیوں میں دبکا اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی جھاڑیوں سے باہر نکل آیا۔ عجیب ہی صورتحال میں پھنس گیا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس جزیرے پر کب تک رہنا ہوگا اور کب میں بلیک پوائنٹ جزیرے پر پہنچوں گا۔ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچنے کے بعد میں نے ساحل سمندر کی طرف نظریں دوڑائیں تو مجھے گریٹا کا ڈیڈ اور بیرٹ سٹیمر پر دکھائی دیے۔ وہ یقیناً سٹیمر ٹھیک کر رہے تھے، جبکہ گریٹا کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ شام ہوتے ہی گریٹا گھر سے نکل کر ساحل پر پہنچ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ تینوں ہی گھر کی طرف جا رہے تھے۔ معلوم نہیں سٹیمر ٹھیک بھی ہوا تھا یا نہیں، اس بارے میں مجھے کیسے پتا چلے گا؟ یہ پریشانی الگ دامنگیر ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے سٹیمر چیک کرنا چاہیے۔ پھر میں نے اس خیال کو رد کر دیا اور خود کو کوسا کہ میں کون سا سٹیمر مکینک ہوں۔ اگر میرے چیک کرنے کے دوران ان میں سے کسی کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو کیا وہ مجھے زندہ چھوڑیں گے؟ مجھے اب اس وقت تک انتظار کرنا تھا جب تک مجھے بیرٹ یا ڈیڈ کی زبانی یہ معلوم ہو کہ سٹیمر ٹھیک ہو گیا ہے۔ تب میں اسی رات وہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تو میں پتھروں اور چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا کھڑکی کے راستے اپنے سٹیمر میں آ گیا۔ میں نے جنگل میں پھل کھا کر اپنی بھوک اور پیاس مٹا لی تھی، اس لیے مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ میں بستر پر دراز ہو کر کلارا اور بابر کے بارے میں سوچنے لگا، جو میری وجہ سے بے موت مارے گئے تھے۔ شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی موت اتنی اذیت ناک لکھی ہوگی۔ میں نے قصد کر لیا تھا کہ میں ہیری ٹام سے ان دونوں کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن سب سے پہلے مجھے روزینہ کو بازیاب کروانا تھا۔ اسے بازیاب کروانے کے بعد کسی محفوظ جگہ پر پہنچا کر ہی میں ہیری ٹام سے بدلہ لے سکتا تھا۔ اس کے بعد مجھے اسماعیل شاہد اور چودھری باسط سے بھی نبٹنا تھا۔ معاشرے کے ان ناسوروں کا خاتمہ لازمی تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ گریٹا اور بیرٹ کی آوازوں پر کھلی۔ شاید وہ میرے سٹیمر کے قریب ہی موجود تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ بند تھی۔ مجھے یاد آیا کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے کھڑکی بند کر دی تھی تاکہ سردی کی شدت کم ہو۔ میں نے آہستہ سے اپنے اوپر سے لحاف اتار کر ایک سائیڈ پر کیا اور اٹھ کر جوگرز پہن لیے۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر میں نے دایاں کان کھڑکی کے پٹ سے لگا دیا۔ اب ان کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ بیرٹ، کیا تم خوش ہو؟ ہاں، بہت زیادہ، بیرٹ کی خوشی سے معمور آواز سنائی دی۔ میں تو اس وقت کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ کیا وہ بھی تمہاری طرح قزاق ہوگا؟
اس سوال پر بیرٹ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ بولو بیرٹ، کیا؟ بیرٹ نے شاید سانس لیا اور اس کی بات کاٹی۔ ظاہر ہے قزاق کا بیٹا قزاق ہی ہوگا، لیکن میں اسے قزاق نہیں بناؤں گی۔ گریٹا کا انداز فیصلہ کن تھا۔ میں اسے پڑھا لکھا کر بہت بڑا افسر بناؤں گی۔ تم یہ بتاؤ، کیا ہماری ساری زندگی اسی جزیرے پر گزر جائے گی؟ جب تک تمہارا ڈیڈ زندہ ہے ہمیں اسی کے ساتھ یہیں رہنا ہوگا، جواباً بیرٹ نے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہو، گریٹا بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا اسٹیمر آج ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں امید تو ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بیرٹ نے جواب دینے کے بعد استفسار کیا۔ میں سمندر کی سیر کرنا چاہتی ہوں، وہ لگاوٹ سے بولی۔ کافی دن ہو گئے ہیں میں اور تم اکٹھے سمندر کی سیر پر نہیں گئے۔ کیا آج چلو گے؟ بشرط یہ کہ اگر اسٹیمر ٹھیک ہو گیا اور تمہارے ڈیڈ نے اجازت دی تو، بیرٹ نے کہا۔ گاڈ نے چاہا تو آج ٹھیک ہو جائے گا، وہ پر امید لہجے میں بولی۔ رہی بات ڈیڈ کی تو ان سے اجازت میں خود لے لوں گی۔ تم جانتے ہو ڈیڈ میری بات نہیں ٹالتے۔ جانتا ہوں۔ بس پھر جلدی سے اسٹیمر ٹھیک کرو، آج ہم سیر کے لیے چلیں گے۔ گریٹا بے حد خوش ہو رہی تھی۔ اوکے ضرور مائی ڈیئر۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ اسٹیمر شاید آج ٹھیک ہو جائے گا۔ بیرٹ نے کہا تھا کہ امید ہے کہ آج اسٹیمر ٹھیک ہو جائے گا، حتمی طور پر نہیں کہا تھا۔ بہرکیف اگر آج اسٹیمر ٹھیک ہو گیا تو میں آج رات ہی یہاں سے نکلنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ چنانچہ میں واپس بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور ان دونوں کے وہاں سے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ ان کے درمیان مزید کیا باتیں ہوئیں میں نے نہیں سنی۔ مجھے میرے کام کی بات معلوم ہو گئی تھی، بس میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کچھ دیر کے بعد باہر خاموشی طاری ہو گئی تو میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا، پٹ سے کان لگا کر دوسری طرف سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن خاموشی ہنوز برقرار تھی۔ تب مجھے اطمینان ہوا، میں نے آہستہ سے کھڑکی کھولی اور باہر جھانکا۔ وہ دونوں وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور کھڑکی سے کود کر چٹانوں اور پتھروں کی آڑ لیتا ہوا جنگل میں آ گیا۔ راستے میں نے ضروریات سے فراغت حاصل کر لی تھی، اس لیے میں پرسکون تھا۔ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچنے کے بعد میں ساحل سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ بیرٹ اور گریٹا اپنے اسٹیمر کے قریب ہی کھڑے تھے۔ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ دونوں اپنے گھر میں چلے گئے ہیں، لیکن وہ شاید وہیں موجود تھے۔ صد شکر کہ میں ان کی نظروں میں نہیں آیا تھا، ورنہ گڑبڑ ہو جاتی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے گریٹا کے ڈیڈ کو دیکھا جو تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسٹیمر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ تینوں ہی اسٹیمر پر سوار ہو کر میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ سورج نکل آیا تھا اور اس کی روشنی نے پوری کائنات کو روشن کر دیا تھا۔ میں جس جگہ موجود تھا وہاں سورج کی روشنی سیدھی پڑتی تھی، اس لیے مجھے اس وقت دھوپ بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ ویسے بھی سردیوں میں دھوپ کس کو اچھی نہیں لگتی؟ دھوپ صرف گرمیوں میں ہی بھلی نہیں لگتی، ہر کوئی دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مائیں بچوں کو سن سٹروک کے ڈر سے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ نوجوان، ادھیڑ عمر اور بوڑھے سروں پر ٹوپیاں اور رومال لپیٹ کر سڑکوں پر پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تینوں قریباً 3-4 گھنٹے اسٹیمر پر رہے تھے۔ دوپہر ہونے سے پہلے ہی اسٹیمر ٹھیک ہو گیا تھا۔ دور ہونے کی وجہ سے میں ان کی باتیں تو نہیں سن سکتا تھا، لیکن مجھے ان کی حرکات و سکنات سے یہی لگا کہ اسٹیمر کی خرابی دور ہو گئی ہے۔ اس بات کی تصدیق اسی وقت ہو گئی کیونکہ 15-20 منٹ کے بعد بیرٹ اور گریٹا دونوں اسٹیمر میں سوار ہو گئے اور اگلے 5-6 منٹ کے بعد اسٹیمر آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا۔ گریٹا کا ڈیڈ وہیں ساحل پر ہی کھڑا تھا۔ اسٹیمر تھوڑا سا آگے بڑھا کہ مجھے عرشے پر بیرٹ دکھائی دیا، جس نے دایاں ہاتھ بلند کر کے انگوٹھے سے وکٹری کیا، تو باس نے بھی ہاتھ اٹھا کر وکٹری کیا اور مڑ کر غارنما گھر کی طرف چلا گیا۔ بیرٹ کے وکٹری کا جو مطلب میری سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ اسٹیمر اب بالکل ٹھیک ہے۔ یقیناً میرا اندازہ درست تھا، ورنہ بیرٹ اسٹیمر کو کھلے سمندر میں لے جانے کے بجائے واپس آ جاتا۔ بہرکیف میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ اسٹیمر ساحل سے قدرے دور چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور رات کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ شام ہو گئی لیکن بیرٹ اور گریٹا کی واپسی نہ ہوئی تو میں پریشان ہو گیا۔ اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے تھے؟ کہیں راستے میں اسٹیمر دوبارہ خراب تو نہیں ہو گیا؟ یہ پریشان کن خیال میرے دماغ میں آیا۔ ہو بھی سکتا تھا کہ اسٹیمر کہیں راستے میں خراب ہو گیا ہو۔ یہ میرے ذہن کی اختراع تھی، ضروری نہیں جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہو۔ بہرحال ان کے واپس نہ آنے کی وجہ سے میں پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ مجھے آج رات یہاں سے نکلنے کا پلان فیل ہوتا محسوس ہوا۔ چاروں طرف اندھیرا گہرا ہو گیا اور سردی کی شدت بھی بڑھ گئی تو میں اسٹیمر میں آ گیا۔ مجھے کسی پل چین اور سکون نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بیرٹ اور گریٹا کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے واپس نہ آنے کی وجہ سے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھ پر اضطراری کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ دونوں آخر کہاں رہ گئے تھے؟ واپس کیوں نہیں آ رہے تھے؟ یہاں تک کہ میں جھنجھلا گیا۔
میں نے کئی مرتبہ کھڑکی کھول کر بھی غار والے گھر پر نظر ڈالی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا، سناٹا اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ گریٹا کا ڈیڈ اپنے گھر میں موجود تھا۔ شاید اسے ان دونوں کی فکر نہیں تھی، یا وہ جانتا تھا کہ ان کی واپسی کب ہوگی، اس لیے وہ ایک بار بھی ساحل پر نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے وہ رات انتہائی اضطراری کیفیت میں گزار دی۔ صبح ہوتے ہی میں دوبارہ جنگل میں پہنچ گیا۔ مجھ پر بے حد جھنجھلاہٹ طاری تھی، آخر بیرٹ اور گریٹا واپس کیوں نہیں آئے تھے؟ اگر وہ رات آ جاتے تو میں رات کو ہی یہاں سے نکل جاتا۔ ساری رات اضطراریت میں گزارنے کی وجہ سے مجھ پر بے حد کسل مندی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ میں سو جاؤں اور شام کو اٹھوں۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ سردی بھی اپنے جوبن پر تھی۔ اگر باس بھی یہاں موجود نہ ہوتا تو میں کیبن میں جا کر سو جاتا، لیکن اس کی موجودگی میں سونا ناممکن تھا۔ وہ کسی بھی لمحے اسٹیمر کا چکر لگا سکتا تھا۔ حالانکہ مجھے یہاں آئے کئی روز ہو گئے تھے، لیکن میں نے ان تینوں میں سے کسی کو بھی اس اسٹیمر کا چکر لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں وقفے وقفے سے ساحل سمندر اور غار والے گھروں کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ سورج نکل آیا تھا اور اس کی روشنی چاروں اطراف پھیل رہی تھی، لیکن باس ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ضروریات سے میں پہلے ہی فراغت پا چکا تھا۔ پھل کھا کھا کر میں اکتا گیا تھا، اس لیے میں اب کوئی اور چیز کھانا چاہتا تھا جس سے منہ کا ذائقہ بدلے۔ دفعتاً مجھے ایک غار والے گھر سے باس نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ وقفے وقفے سے منہ کے قریب لے جاتا اور پھر کان سے لگا لیتا۔ میں سمجھ گیا، یقیناً وہ وائرلیس فون تھا۔ وہ ٹہلتا ٹہلتا ساحل سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل سمندر پر پہنچ کر وہ رکا اور وائرلیس سیٹ کو دیکھنے کے بعد اسے پتلون کی جیب میں رکھ دیا۔ اب وہ اپنے کولوں پر ہاتھ رکھے اسٹیمر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دور ہونے کے باعث میں نہ اس کی گفتگو سن سکا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ سکا تھا۔ نہ جانے اس نے کس سے بات کی تھی۔ وہ چند لمحے اسٹیمر کی طرف دیکھنے کے بعد مڑا اور ایک پتھر پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ اس کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا غار والے گھروں کی طرف بڑھ گیا۔ شاید وہاں سے کوئی اچھی سی چیز کھانے کے لیے مل جائے۔ اس دوران میری نظریں باس پر جمی تھیں۔ میں اس سے کسی طرح بھی بے خبر نہیں رہنا چاہتا تھا، ورنہ میری بقا خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ ایک غار والے گھر کے قریب پہنچنے کے بعد میں اپنی تسلی کے لیے باس کی طرف دیکھا تو وہ بدستور اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، اس لیے میں اندر داخل ہو گیا۔ باہر سے وہ ایک غار ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن اندر سے وہ بالکل ایک گھر کی طرح تھا۔ اندر باقاعدہ کمرے، کچن، ڈرائنگ روم اور باتھ روم بنائے گئے تھے۔ کمروں کی دیواریں لکڑیوں کی بنی ہوئی تھیں۔ دو کمرے تھے اور وسیع ڈرائنگ روم تھا۔ ڈرائنگ روم میں فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور صوفے ترتیب کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ میں کچن میں آ گیا۔ فریج میں بریڈ، انڈے اور جیم، جیلی وغیرہ پڑے تھے۔ فریج کے قریب ہی دودھ کے 3 کارٹن پڑے ہوئے تھے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں انڈا فرائی کرتا اور بریڈ سے کھا لیتا، اسی لیے میں نے بریڈ کے چند پیس اور دودھ کا ایک ڈبہ اٹھایا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے سے میں نے جھانک کر دیکھا تو باس بدستور پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں جس طرح خاموشی سے غار میں آیا تھا اسی طرح باہر نکل کر جنگل میں اپنی مخصوص جگہ پر آ گیا۔ ٹھنڈی گھاس پر بیٹھ کر میں بریڈ کھانے اور دودھ پینے لگا۔ میں بریڈ کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالتا اور اوپر سے دودھ کا ایک گھونٹ پی لیتا۔ دودھ بے حد مزیدار اور میٹھا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں توانائی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس دوران میں وقفے وقفے سے باس کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ اس کے بیٹھنے سے ایسے لگتا تھا جیسے اس نے وہاں سے نہ اٹھنے کی قسم کھا لی ہو۔ شاید وہ بیرٹ اور گریٹا کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وائرلیس فون پر اس نے بیرٹ یا گریٹا سے ہی بات کی ہو اور وہ واپس آ رہے ہوں، اس لیے باس ان کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ بریڈ کھانے اور دودھ حلق میں اتارنے کے بعد میں نے خالی ڈبہ ایک طرف پھینک دیا۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ گریٹا لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں آتی ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اچانک خالی ڈبے پر پڑ گئی تو وہ چونک سکتی ہے اور شک میں مبتلا ہو سکتی ہے کہ اس جزیرے پر ان کے علاوہ بھی اور کوئی موجود ہے۔ پھر وہ سب مل کر مجھے تلاش کریں گے۔ ایسی نوبت آنے کے خیال سے میں نے ڈبے کو اٹھایا اور اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ واپس اپنی جگہ پر آیا اور ساحل سمندر کی طرف نظر دوڑائی تو میں بے اختیار ٹھٹک گیا اور ہک دک سا رہ گیا، کیونکہ وہاں باس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید وہ اپنے گھر چلا گیا ہوگا، لیکن اتنی جلدی وہ کیسے جا سکتا تھا؟ مجھے ڈبہ اٹھانے اور اسے جھاڑیوں میں پھینکنے میں صرف چند سیکنڈز لگے تھے۔ میں نے خطرے کے احساس کے پیش نظر قرب و جوار میں دیکھا، پھر جیسے ہی میری نظر باس پر پڑی تو میرے منہ سے طویل سانس نکل گیا۔ باس ایک چٹان کی اوٹ سے برآمد ہوا۔ وہ پتلون کی زپ چڑھا رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ وہ ضرورت سے فراغت حاصل کرنے چٹان کی اوٹ میں گیا تھا۔ اب کی بار وہ پتھر پر بیٹھنے کے بجائے اپنے گھر چلا گیا۔
وہ دوپہر کا وقت تھا جب آسمان پر کالے بادلوں نے بسیرا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب آسمان کالے بادلوں سے ڈھک گیا تو بادلوں نے زور زور سے گرجنا شروع کر دیا، ساتھ ہی کڑاکے دار بجلی بھی چمک رہی تھی۔ کسی بھی لمحے بارش ہو سکتی تھی۔ میں بیرٹ کو کوستا ہوا ساحل سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں ساحل سمندر کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے باس کا سٹیمر دکھائی دیا جو ساحل سمندر کی طرف آ رہا تھا۔ سٹیمر کو دیکھ کر میں نے ایک طویل سانس لیا، ساتھ ہی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں رات کو یہاں سے جا سکتا تھا۔ میں اپنے سٹیمر کی طرف جانے کے بجائے ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اس چٹان کی اوٹ سے مجھے غار والے گھروں کے دروازے بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے غیر ارادی طور پر گھروں کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے باس دکھائی دیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ساحل سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ سٹیمر ساحل پر رک چکا تھا، تبھی پہلے گریٹا اور پھر بیرٹ باہر آ گئے۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہائے ڈیڈ، گریٹا خوشگوار لہجے میں کہتی باس کی طرف بڑھی اور پھر وہ دونوں ہم آغوش ہو گئے۔ مجھے تم دونوں کی بے حد فکر ہو رہی تھی، باس نے گریٹا کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بیرٹ سے بولا، تم کیسے ہو بیرٹ؟ میں ٹھیک ہوں باس، بیرٹ نے بھی خوشگوار لہجے میں کہا۔ چلو آؤ، موسم بے حد خراب ہو رہا ہے، کسی بھی لمحے بارش ہو سکتی ہے، باس نے کہا۔ میں نے تم دونوں کے لیے کافی بنائی ہے، آؤ مل کر پیتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں چٹان کی اوٹ سے نکل کر اپنے اسٹیمر کی طرف بڑھا۔ ابھی میں کیبن کی کھڑکی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ یک لخت بارش شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی دل کو دہلا دینے والے بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج بھی جاری تھی۔ میں جلدی سے کھڑکی کود کر کیبن میں داخل ہوا اور کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کرنے کی وجہ سے کیبن میں گہرا اندھیرا ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر کے بعد میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو میں نے بیڈ پر بیٹھنے کے بعد جوگر اتارے اور بستر پر دراز ہو کر لحاف اوڑھ لیا۔ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔